So dear students, welcome back and I hope all of you will be fine and your time will be going good. तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से सेकेंडरी लेवल तक की कुछ क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली 8th 9th 10th में जो सिलेबस में कुछ चेंजेस लाई गई हैं और जो सिलेबस को रैशनलाइज किया गया है। इसके अलावा जो आपका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न, उसमें भी कुछ चेंजेस लाई जा रही हैं। जैसा कि हमने पिछले साल जो पेपर्स देखे हमने 8th या 10th क्लासेस के, तो काफ़ी हद तक वो मुख्तलिफ से जो उससे पहले जो पेपर्स आते रहते थे। तो ये तो एक न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है उसमें तब्दीली लाई जा रही है। उसको मॉडर्न लाइन्स पे जो अभी जदीद तौर पे उसको उस्तवार किया जा रहा है, जैसा कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है फिनलैंड में या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं। और उससे पहले भी जो इसमें काफ़ी सारी चेंजेस लाई गई हैं। तो ये चीज़ तो एक स्कूल एजुकेशन में भी है और हायर एजुकेशन में भी ये चीज़ की जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो रैशनलाइजेशन में कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं की गई हैं। इसमें कोई चीज़ ऐड या ओमिट नहीं की गई हैं। इसमें ऑलरेडी जो चीज़ें आप पहले आपका जो सिलेबस होता था उसमें दी जाती थी उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज का या आपका इंग्लिश पढ़ने पढ़ाने का, तो वो इस तरह से हैं। तो स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लिसन टू इंग्लिश विद प्रॉपर अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो ये चार चीज़ों पे इसका जो दारोमदार है या डिपेंड। कोई भी लैंग्वेज अगर हम देखेंगे तो एक तो है राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। और इंग्लिश सब्जेक्ट का यही मकसद है कि आप में ये चारों जो सलाहियतें हैं, दीज फोर स्किल्स विल इम्प्रूव विद पैसेज ऑफ टाइम। तो वक्त के साथ साथ इनमें एक इम्प्रूवमेंट आ जाए। सिलेबस तो बदलता रहता है हर क्लास के साथ, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वक्त के साथ आप में ये चीज़ें आ जानी चाहिए। खासकर राइटिंग और स्पीकिंग की अगर हम बात करेंगे तो वो स्किल्स आज के दौर में बहुत अहम है। खासकर अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो आपका अभी जो इंग्लिश का जो एक सिलेबस आया है उसमें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वही चीज़ें फिर से रिपीट की गई हैं। लिसनिंग टू इंग्लिश विद प्रॉपर अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले कोई भी ज़बान सीखने के लिए आपको उसको पूरी अटेंशन के साथ सुनना है। जैसा कि बच्चा जब कोई ज़बान सीखता है तो उससे पहले वो बोलने से पहले वो उसको सुनता है एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो होता है लिसनिंग और एक होता है हियरिंग। आपको लिसन करना है, आपको इसको पूरे ध्यान से सुनना है, तभी आप फिर इंग्लिश बोल पाओगे, फिर लिख पाओगे। लिसन टू अनाउंसमेंट्स, इंस्ट्रक्शन, रीड अलाउड टेक्स्ट, ऑडियोज, वीडियोज़ फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट एंड डिटेल्स एंड रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। जो आपके टीचर हैं वो आपको पढ़ाएगा तो आपको उसकी जो अनाउंसमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं या रीड अलाउड टेक्स्ट हैं, जो जैसे कि कुछ जो लेसन्स होती हैं जो आपको बड़े अलाउड जो आवाज़ में पढ़नी पड़ती हैं, ऑडियो वीडियोस फॉर इंफॉर्मेशन, ऐसी कुछ चीज़ें जो मोस्टली अभी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जिस्ट एंड डिटेल्स एंड रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। और फिर आपको क्वेश्चंस को वैसे ही आपको फिर रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। जैसा कि मोस्ट जो स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन कुछ और होता है और वो उसका जो आंसर है वो बिल्कुल उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है, तो जिनकी वजह से फिर उनके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। स्पीक सिंपल इंग्लिश करेक्टली एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनर्स इंग्लिश। जो बिगनर्स इंग्लिश होता है, जो बड़ा सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ सोफिस्टिकेटेड नहीं होता है, तो आपको वहीं से शुरू करना पड़ेगा। आप पहले ही दिन से वो शशि थरूर या वो जो दूसरे बहुत बड़े जो अंग्रेज़ी ज़बान के जो बोलने वाले हैं उनकी तरह नहीं बोल पाओगे। या जैसा कि वेस्ट में बोला जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में अमेरिकन इंग्लिश या ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, तो वो चीज़ें आपको शुरू से नहीं आएंगी। यू हैव टू बिगिन फ्रॉम द बेसिक्स। आपको जो शुरुआती उससे स्टार्ट करना पड़ेगा, जो आपकी इंग्लिश में जो बेसिक्स हैं, बिगिनर्स इंग्लिश जो है। दैन देयर इज़ स्पीक ऑन कंटेम्पोररी इशूज़ लाइक सोशल जस्टिस, एनवायरनमेंट एंड जेंडर। और अंग्रेज़ी ज़बान को सीखने के लिए आपको ये चीज़ें जो वो डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस हैं, वो चीज़ें आपको देखनी है जिनमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बात की जा रही होती है। एंड यू नीड टू टेक पार्ट इन दोज वेरी कन्वर्सेशन, इन दोज वेरी डिबेट्स, डिस्कशन, जैसा कि अभी स्कूल्स में होता है।
بہت ساری جو ڈبیٹس ڈسکشنز ہوتے ہیں، جو کوئی وہ خاص دن ہوتے ہیں، انوائرمنٹل ڈے یا کچھ جو قومی دن ہوتے ہیں، تو آپ کو ان میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا، تبھی آپ انگریزی زبان میں کچھ بول پاؤ گے، کچھ لکھ پاؤ گے، یا آپ کی ایک ہالسٹک انڈرسٹینڈنگ بن جائے گی۔ تو وہ ابھی ایسا نہیں چلے گا کہ جیسا پہلے تھا، وہ ایک دو جو آپ کے ایسے لکھے جاتے تھے، مائی بیسٹ فرینڈ، مائی ایم لائف، مائی ہابی، تو پھر آپ وہی پھر ایگزام میں لکھتے تھے، ویسا ابھی پاسبل نہیں ہے ان چیزوں کا، ابھی وہ چیزیں آلریڈی ختم ہو رہی ہے۔ اور جو نیو ایجوکیشنل پالیسی کا جو سب سے بڑا جو اس کا پیراماؤنٹ جو اس کا فوکس ہے، وہ یہ ہے کہ جو وہ روٹ لرننگ ہے، رٹا لگانا، اس کو ختم کر دو، اور اس کے بدلے میں جو کریٹیوٹی ہے اس پہ زیادہ فوکس کرو۔ کوئی بھی سبجیکٹ ہو، چاہے وہ سوشل سائنس ہو یا دوسرے سبجیکٹس ہو، تو ان پہ زیادہ تر جو فوکس ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو بندہ کل گریجویشن پی جی کر کے نکلے، تو اس کا پھر مارکیٹ میں وہ کوئی جاب بھی کر سکے، وہ اس میں وہ سکلز ہو کہ اس کو جاب مل سکے۔ اور اسی حساب سے ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، جو آپ کی کمیونیکیشن سکل ہیں، بات کرنے کا انداز، تو وہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے انگریزی زبان میں، اینڈ دین ریڈ انگلش ٹیکسٹ اینڈ کمپریہنڈ دیم۔ اور ایک بہت جو جس سے آپ کی انگریزی زبان میں اچھی خاصی مہارت ہو سکتی ہے، یو ہیو ٹو ریڈ دا ٹیکسٹز الاؤڈ۔ آپ کو جو انگریزی جو ٹیکسٹس ہیں وہ آپ کو خود پڑھنی پڑے گی، اینڈ کمپریہنڈ دیم، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ آپ بول پاؤ گے، یا اتنا زیادہ آپ لکھ پاؤ گے۔ ویسے ہی جتنا زیادہ آپ سنو گے، جو کچھ سپیچز ہیں، کچھ جو ڈسکشنز ڈبیٹس ہیں، جتنا زیادہ آپ ان پہ دھیان دو گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنا زیادہ آپ بول بھی پاؤ گے۔ ویسے یہاں پہ ہے ریڈ اسٹوریز اینڈ لٹریری ٹیکسٹس، یو ہیو ٹو ریڈ دا اسٹوری، شارٹ اسٹوریز، آپ کو افسانہ پڑھنا پڑے گا۔ جو انگلش لینگویج میں اسٹوریز ہیں، لٹریری ٹیکسٹز ہیں، ادبی کوئی ٹیکسٹ بک ہے، جیسا کہ ابھی 11th 12th کا جو انگلش لٹریچر کی جو ٹیکسٹ بک ہیں، لٹریچر کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، تو ان میں وہ ناول ہیں ہارپر لی کی ٹو کل اے ماکنگ برڈ، یا دوسرے جو ابھی بازار میں جو بکس ہیں، بہت ساری لٹریری بکس ہیں، موٹیویشنل بکس ہیں، تو وہ آپ کو پڑھنی پڑیں گی۔ اور آپ کو خالی آپ کا جو سلیبس ہے اس پہ ابھی زیادہ فوکسڈ نہیں رہنا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو یو نیڈ ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس، آپ کو اس سے باہر بھی کچھ دیکھنا پڑے گا، بہت فکشن اینڈ نان فکشن، چاہے وہ فکشن ہے، شارٹ سٹوریز ہیں، ناولز ہیں، قصے کہانی، یا نان فکشن جیسے کہ ایسیز ہوتا ہے انگلش میں، جیسے کہ فرانسس بیکن نے، چارلز لیم نے جو ایسے لکھے ہیں، وہ نان فکشن میں آتے ہیں، جو قصہ کہانیاں نہیں ہیں، ریئلسٹک ہیں، ود انڈرسٹینڈنگ فار پلیجر اینڈ انجوائمنٹ اینڈ ڈسکس دیم۔ آپ کو ایک تو لٹریچر کو دیکھو، آپ کو اس کا پلیجر بھی لینا ہے، آپ کو اس کا مزہ بھی لینا ہے۔ لٹریچر کا یہ ایک بڑا اہم مقصد ہے کہ آپ اس سے انجوائے کر سکو، خود کو امیوز کر سکو، اینڈ دین دیئر از انجوائمنٹ اینڈ پلیجر اینڈ ڈسکس دیم، پھر ان پہ بات بھی کرنی ہے۔ یو نیڈ ٹو انجوائے اینڈ یو نیڈ ٹو لرن بوتھ سائملٹینیسلی فرام دا لٹریچر۔ کوئی بھی ناول، شارٹ سٹوری، لینگویج پڑھنے سے آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے، آپ تو ایک اس کو انجوائے بھی کرو، اور اوپر سے ساتھ ساتھ اس میں سے کچھ نیا بھی سیکھنے کی کوشش کرو۔ انڈرسٹینڈ اینڈ ریسپونڈ اپروپریٹلی ٹو واٹ دے ہیئر، ریڈ اینڈ ایکسپیرینس۔ پھر آپ کو جو آپ نے سمجھا ہے، جو آپ نے لرن کیا ہے، جو آپ نے ٹیچر سے سمجھا ہے، بک سے سمجھا ہے، یو نیڈ ٹو ریسپونڈ اپروپریٹلی، آپ کو ویسے ہی اس کو ریسپونڈ کرنا ہے، اپروپریٹلی، بالکل اسی حساب سے۔ واٹ دے ہیئر، آپ نے کیا سنا، ریڈ اینڈ ایکسپیرینس، آپ نے کیا پڑھا اور آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا۔ لٹریچر کا یا انگلش لینگویج کا یا کوئی بھی لینگویج کا ایک وہ امپلائڈ ایک وہ پورشن ہوتا ہے، یا اس کا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز پھر اپلائی بھی کرنی پڑے گی۔ لٹریچر یا لینگویج آپ کو بہت چیزیں انکانشیسلی آپ کو سکھاتی جائے گی۔ یوز سبجیکٹ اور کنٹیکسٹز اینڈ کنٹینٹ ریلیٹڈ ووکیبلری ٹو ایکسپریس دیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹیکسٹز اینڈ ٹاسکس۔ تو یہ چیزیں جو ہے کہ آپ سبجیکٹ، کانٹیکسٹ اور کنٹینٹ ریلیٹڈ جو آپ پڑھاؤ، اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہو، آپ کے کانٹیکسٹ سے ملتا ہو، یا کنٹینٹ ہے، یا ووکیبلری جو ورڈس ہوتے ہیں ان کو بھی سیکھتے جاؤ یا بچوں کو سکھاتے جاؤ، ٹو ایکسپریس دیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹیکسٹس اینڈ ٹاسکس۔ اور پھر جو لیسن کے اینڈ میں کچھ ٹاسکز ہوتے ہیں، کچھ لینگویج بیسڈ کوسچنز ہوتے ہیں، رائٹنگ بیسڈ کوسچنز ہوتے ہیں، یا کچھ اس کے علاوہ آپ کو کچھ ٹاسک کرنا ہے، گروپ ڈسکشن کرنا ہے، یا کوئی جو پلے اس کو انیکٹ کرنا ہے، تو وہ چیزیں بھی آپ کو آپ کا ٹیچر آپ کو سکھانا چاہیے۔ انٹرپریٹ ڈفرینٹ ٹیکسٹس انکلوڈنگ پوائمز، پروز، شارٹ سٹوریز، نیوز پیپرس، نیوز رپورٹس، ایسیز۔
تو جو ڈفرینٹ ٹیکسٹس ہیں اس میں خالی آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہی نہیں آتی ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کا جو ٹیکسٹس ہیں، چاہے وہ پوائم، پروز، شارٹ سٹوریز یا پھر نیوز پیپرز ہی کیوں نہ ہو، نیوز رپورٹس، ایسیز، تو وہ چیزیں بھی آپ کو سیکھنی ہیں، ان پہ بھی آپ کا دھیان ہونا چاہیے. یور ٹیچر از گوئنگ ٹو میک دیم لرن، میک یو لرن دیم. آپ کا ٹیچر آپ کو وہ سب چیزیں سکھائے گا. ڈیولپ این اویئرنیس آف دا نیچر آف لینگویج. جو نیچر آف لینگویج ہے، زبان کا اپنا جو کچھ اصول ہوتے ہیں، جو اس کا سنٹیکس ہوتا ہے، جو اس کے اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ آپ کو سمجھنا ہے. اینڈ لینگویج لرننگ سکلز. اور آپ کیسے لینگویج کو لرن کرو گے؟ یہ خالی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی زبان بولنی آتی ہے تو آپ نے وہ سیکھی ہے. اٹ از یو کین ناٹ لمیٹڈ اٹ ٹو دیٹ ویری کنٹیکسٹ. آپ اس کو خالی اس لیول تک ہی نہیں دیکھو. آپ کو اس میں کچھ لکھنا، جو رائٹنگ ہے وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو ایگزام میں لکھنا ہی لکھنا ہے، along with more general application. اور اس کے علاوہ اس میں جو اپلیکیشن ہے، مثلا آپ ایک اچھے لرنر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر کوئی اچھا جو لسنر یا لرنر نہیں ہوتا ہے. انٹرفیسنگ، اگر آپ کو ڈسکشن کرنی ہے، اینالائزنگ، تو آپ کو کوئی چیز اینالائز کرنا ہے، آپ کو کسی چیز کا، کسی شارٹ سٹوری کا جسٹ لکھنا ہے، اس کا تھیم لکھنا ہے. سنتھسائزنگ مٹیریل، اگر آپ کے پاس مٹیریل ہیں، آپ نے کوئی لیسن پڑھی ہے، آپ نے کوئی ٹیکسٹ بک پڑھی ہے، کوئی شارٹ سٹوری پڑھی ہے، پوئم پڑھی ہے، آپ اس کو کیسے سنتھسائز کرو گے، کیسے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرو گے، اینالائز کرو گے. انجوائے اینڈ اپریشیٹ ورائٹی آف لینگویج. جو الگ الگ ٹائپس کے لینگویج ہوتی ہیں، جیسے کہ ڈرامہ میں ایک طرز سے لکھا جاتا ہے، اس میں ایکچوئل ڈائلاگس ہوتے ہیں. ناول جو سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن کے پرسپیکٹو سے لکھا جاتا ہے. ویسے ہی جو ایسے ہیں وہ اپنی ایکسپیرینس اس میں شیئر کرتا ہے موسٹلی. یا ڈائری رائٹنگ جو ہوتی ہیں، اس کو اپنے ایک الگ اس میں ایک انداز بیاں ہوتا ہے، جو ٹیون یا انٹینشن ہوتا ہے لینگویج کا، یا سینس ہوتا ہے. تو وہ چیزیں آپ انجوائے کرو، چاہے آپ نے شارٹ سٹوری پڑھی ہے، پوائم پڑھی ہے، ناول پڑھی ہے، کوئی نان فکشنل پروز پڑھا ہے، کوئی ڈرامہ پڑھا ہے، پلے پڑھا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہی ہے. اپریشیٹ ڈفرینٹ شیڈز آف لٹریری نوائنسز اینڈ ڈیوائسز سچ ایز اونوموٹوپیک ساؤنڈس. آپ کو دیکھنا ہے کہ جو کچھ لٹریری نوائنسز ہوتے ہیں، کچھ شاعرانہ تلمی، کچھ شاعر نے جو خاص وہ کوئی لٹریری ادبی انداز میں کوئی بات کی ہے، یا ڈیوائسز کی استعمال کیے ہیں، میٹافر، سملی، آگزیموران، ہائپر بیٹن، اونوماٹوپیا، پیراڈاکس. تو جو شاعر اپنی زبان میں ایک اثر، یا اپنی اس رائٹنگ میں ایک اثر کریٹ کرنے کے لیے، ایک امپریشن ریڈر پہ کریٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں استعمال کرتا ہے. چاہے وہ اونوماٹوپیک ساؤنڈس ہیں، ایسے ورڈز جو ساؤنڈ کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. سمبلز ہیں، علامت. سملیز ہیں، تشبیہ، میٹافورز. اس طرح الٹریشن جو ہوتا ہے، جو کوئی لائن یا کوئی ورڈ بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے. امیجری جیسے شاعر استعمال کرتا ہے، کیونکہ لٹریچر تو امیجری کے بغیر کچھ نہیں ہے. تخیل، فگریٹو لینگویج، تصوراتی زبان، جس سے آپ کے دماغ میں ایک پکچر بن جاتی ہے، یا فگریٹو اسپیچ، یا پھر پرسونیفیکیشن، کسی نان لیونگ چیز کو ایسے ایڈریس کیا جاتا ہے جیسے وہ لیونگ ہے. اینڈ دین دیئر از ایلوجنس، جو انڈائریکٹ ریفرنس کسی چیز کی طرف، پاسنگ ریفرنس دی جاتی ہے، کوئی ہسٹوریکل ایونٹ کی طرف، کوئی ہسٹوریکل پرسنالٹی کی طرف، کسی ایونٹ کی طرف. اینڈ دا رائٹرز پوائنٹ آف ویو، اور رائٹر کس پوائنٹ آف ویو، کس پرسپیکٹیو، کس انٹینشن یا ٹیون کے ساتھ لکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ابھی تک میں نے یہاں پہ ڈسکس کی اس ویڈیو میں، تو یہ چیزیں آپ کو انگریزی زبان سے آنی چاہیے، یا آپ کا جو ٹیچر ہیں وہ آپ کو یہ سب چیزیں سکھانا چاہیے. کیونکہ ابھی وہ جیسا کہ ہمارے ٹائم میں ہوتا تھا، ایک دو وہ ایسے لکھائے جاتے تھے، یا ایک دو وہ لیٹرز لکھائے جاتے تھے، اور پھر آپ وہی ایگزام میں لکھتے تھے. تو وہ زمانہ بالکل ابھی اس کا کوئی ابھی ویلیو نہیں ہے، وہ بالکل ختم ہو گیا. اور گورنمنٹ چاہتی بھی یہی ہے کہ جو انڈیا میں ایک روٹ لرننگ سسٹم تھا، رٹا لگانے کا ایک رواج سا تھا، اس کو بالکل ہی ختم کیا جائے، اس کو ٹوٹلی انہیلیٹ کیا جائے بالکل. تو ابھی جو فوکس ہیں وہ ان چیزوں پہ ہیں کہ لینگویج آپ کی ایک سکل بننی چاہیے، جو آپ کو کل آنے والے آپ کا جو کریئر ہے، آپ کی جو ہائر ایجوکیشن ہے، یا آپ جس فیلڈ میں بھی جاؤ گے، تو یہ وہاں پہ آپ کا ایک سپورٹ بننا چاہیے، جس سے آپ کی جاب یا آپ کی جو لائف کا جو آپ کا سٹینڈرڈ ہے وہ امپروو ہونا چاہیے. یا آپ کا کل جب آپ مارکیٹ میں جاؤ گے تو آپ کو اس سے جاب جو ہے ملنے میں ایک آسانی ہو. یا کل آپ فارین میں جاؤ، کہیں اور بھی جاؤ، تو آپ کو
वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो उस हिसाब से अभी जो लैंग्वेज पे गवर्नमेंट का फोकस आया है, और आप देखोगे भी आने वाले टाइम में और भी जो सिलेबस हैं, एजुकेशन सिस्टम है, टीचिंग पेडागोजी हैं, क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न हैं, सिलेबस हैं, तो इनमें और भी चेंजेस लाई जाएंगी। तो यहाँ तक मैंने अभी डिस्कस कर लिया। इसके बाद इसमें जो और चीज़ें हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। और फिर जो इसमें जो कुछ जो आपका जो क्वेश्चंस हैं कि इंटरनल असेसमेंट में जैसे कि आपके 20 मार्क्स आते हैं, और जो आपका जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है उसमें आपके 80 मार्क्स आते हैं। तो वो चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।